سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کہ آخرکار جو نور اسامہ کے ساتھ اتنی سیریس کیسے ہو چکی ہے، کیونکہ اب ایسا نور جو اپنے آپ کو اسامہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی جا رہی ہے اور دونوں کے بیچ میں جو معاملات ہیں اسے ٹھیک ہونا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ نور کے گھر والے جو ہوتے ہیں اسے نور کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بچے نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اسے ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ بس مجھے اسامہ کے ساتھ ٹھیک رہنا ہوگا۔ اب جس وقت جو نور ہوتی ہے اسے کچن کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے جو بال ہوتے ہیں جو اوپن ہوتے ہیں تو اسامہ چاہتا ہے تو اس کے بالوں کو جو وہ وہاں پر جا کر بند کرنے لگتا ہے، تو اسے سب کچھ ارم دیکھ لیتی ہے تو ارم کو سب کچھ اچھا نہیں لگتا، اور جب نور لان کے اندر بیٹھی ہوتی ہے تو ارم اس کے پاس جاتی ہے اور جا کر بات کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے اب محبت کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں رہا، آپ کو دیکھ کر محبت سے مجھے جو وہ یقین میرا اٹھ چکا ہے۔ یہ باتیں جب نور سنتی ہے تو اسے ارم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں کہ مسکراتے ہوئے چہروں سے دھوکہ نہیں کھایا جاتا، آپ مجھے خوش دیکھ رہی ہیں تو آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، بلکہ ایسا نہیں ہے، میں آج بھی جب فؤاد کے ساتھ محبت کرتی ہوں، آج بھی جب میں اسے چاہتی ہوں، لیکن خوش رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں جب ارم سنتی ہے تو یہ انکار کر دیتی کیونکہ اس کے دل میں تو کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تو اسامہ کو چاہتی ہے ارم اور اسامہ کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اسی وجہ سے یہ نور کے اوپر ٹاسک کرتی ہے کہ نور جو ہوتی ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے خوش دیکھ کر آپ یہ مت سمجھنا شروع کر دیں کہ میرے دل میں جو فؤاد نے جگہ ختم ہو چکی ہے، فؤاد کی کوئی اور آ چکا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ارم تو غلط سمجھ رہی ہے نا۔ اب جس وقت نور جاتی ہے گھر کے اندر، راشد صاحب جب روم کے اندر موجود ہوتا ہے، راشد صاحب جب اسے دیکھتا ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، شور مچاتا ہے کہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ نے جو وہ شکل نہیں دکھانی، پھر آپ جہاں پر قیام لینے کے لیے آئی ہیں چلی جائے جہاں سے اور دوبارہ اس گھر کے اندر مت آنا۔ راشد کی جو بیگم ہوگی یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی، بات کرے گی پیار سے، لیکن راشد جو ہوتا ہے اس سے نور کے ساتھ اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے کہ نور کی شکل دیکھنا چاہتا۔ نور بیچاری تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، پورا زور لگا رہی ہے کہ راشد صاحب کو سمجھایا جا سکے، اس کے دل میں جو بھی نفرت چل رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے، لیکن راشد اپنی ضد پہ قائم و دائم ہوتا ہے اور یہ بار بار نور کو انکار کر دیتا ہے۔ بیچاری نور کے لیے یہی تو پریشانی بنی ہوئی ہے، نور کو اسی بات کی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ اب جس وقت جو نور ہوتی ہے نا یہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، اسامہ جب بھی آ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے جو ارم کا ریئیکشن ہوتا ہے اس سے نور کو ساتھ آتا ہے تو نور جیسے اپنے آپ کو اسامہ سے دور کر لیتی ہے۔ جو زارا ہوتی ہے اس سے تبریز سے نفرت کرتی ہے، اس کی جو وہ شکل دیکھنا چاہتی، تبریز آتا ہے ایک دفعہ زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کئی دفعہ اس کا ہاتھ بھی تھام لیتا ہے، لیکن زارا جو ہوتی ہے اسے ہاتھ چھڑا کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبریز سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہیں، میرا قصور کیا ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ زارا جب یہ بات سنتی ہے تو اسے انکار کر دیتی تبریز کو اور کہتی کہ بس چھوڑیں اس بات کو، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا ہے جو آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں، کیا میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ اسے شادی نہ کرے رشبہ کے ساتھ، اس میں میرا کیا قصور ہے جو آپ لوگوں نے میری جو زندگی ہے اسے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ تو اب تبریز جو ہوگا اسے بات کرے گا اپنی ماں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے کہ بھئی اس میں زارا کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ لوگ جو وہ زارا کے اوپر کسی قسم کا بوجھ مت ڈالیں، اگر ایسا کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا جو زارا ہوگی یہ اس گھر کے اندر رہنا شروع کر دے گی، یا علیشبہ جو ہوگی اسے پھر سے زور لگانے کی کوشش کریں، کیونکہ علیشبہ نہیں چاہتی، علیشبہ چاہتی کہ میرا گھر برباد ہو چکا ہے تو اب زارا کا بھی گھر برباد ہونا چاہیے، اور تبریز جو ہے نا اسے ایسا نہیں چاہتا، تبریز ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ زارا کو بچایا جا سکے۔